سرکار ویس صاحب کی باتوں سے خود بھی مستفید ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے خوراک، ہم وہی خوراک ان کو بھی دے دیتے ہیں. بہت سارے جو کیسز آتے ہیں اس میں گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں. اینٹوں سے تو مکان بنتے ہیں لیکن لوگوں سے گھر بنتے ہیں. اب جن ریلیشنز کو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے وہ ریلیشنز تو اومٹ نہیں ہو سکتے. اگر سارے ہی اچھے ہوتے تو پھر عدالتیں تو پھر بند ہو جائے نا جی. ہماری بہنیں باہر ملک جاتی ہیں، کسی ایک بندے کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور ادھر سے ماں باپ کہتے ہیں کہ اب تیری لاش ہی وہاں سے آئے گی، بندے تو نہیں بدلتے، تو نہیں بدلنا ہے. السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر، اور میں پھر موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کے؟ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ، بالکل ٹھیک، شکر مالک کا. الحمدللہ بڑا کرم. الحمدللہ. بس ایک ایک کر کے جو ٹاپکس ہم کور کر رہے تھے تو بیچ ہی میں چونکہ کلینک پہ بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. تو آج بھی جو ہے خاتون آئی تھی، ان کے ہی کہنے پہ کہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں. ان کو نہیں تھا پتہ کہ جو اس وقت مطلب انہیں انہوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی، لیکن ان کو نہیں تھا پتہ کہ آپ جو ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں، صاحبزادہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی حیران ہوتی تھی کہ یہ کون شخص ہے جو بات کرتا ہے اور سیدھا دل میں اتر جاتی ہے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا نا کہ بات وہی ہے جہاں سے جو سورس ہے وہ سیم ہے نا، تو وہ بڑی انہوں نے کہا کہ آج آپ نے لازمی میرا ذکر کرنا ہے. تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ جو آج کی جو ایپیسوڈ ریکارڈ ہوگی اس کا سٹارٹ ہی میں ایسے کروں گا اور آپ کا سلام اور آپ کی دعائیں جو ہے کاشف صاحب تک پہنچاؤں گا. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی بس ہم تو سرکار ویس صاحب کی باتوں سے خود بھی مستفید ہوتے ہیں، الحمدللہ. اپنی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ جب کوئی پوچھتا ہے بیٹا بیٹی، کوئی باہر سے، کوئی لاہور سے لوگ جو آتے ہیں، پورے پاکستان سے رابطے میں رہتے ہیں، تو بس وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے خوراک، ہم وہی خوراک ان کو بھی دے دیتے ہیں. تو وہ الحمدللہ سرکار ویس صاحب کی باتیں ایسے ٹو دا پوائنٹ ہے نا جی کہ ایک ایک مسئلے کو ایک ایک جملے میں حل کر دیتے ہیں. جیسے ٹھک کر کے ایک آپ کی گولی آتی ہے نا کہ یہ ہے معدے کی دوائی ہے، ایسے بالکل ٹھک کر کے آتی ہے جی. بالکل ایسی ہے جی. الحمدللہ جی الحمدللہ. بس سرکار ویس صاحب کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے جی، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا بہت خوش ہو رہے ہیں، بڑے مستفید ہو رہے ہیں جس سے جی. الحمدللہ. اور بڑا نا جب ایسا فیڈ بیک آتا ہے نا تو بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، بڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. اور ایسا وہ جو فیلنگ آتی ہے نا کہ الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ایسا رزلٹ آ رہا ہے اور لوگوں کی زندگی میں اتنی آسانی آ رہی ہے الحمدللہ. شکر شکر. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے جو کیسز آتے ہیں اس میں گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں. تو ایک جو خوشحال گھرانہ ہے نا، وہ آج کا ٹاپک ہے کہ خوشحال گھرانہ کیسے بنے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ مکان ترقی یافتہ نہیں ہوتے، مکین ترقی یافتہ ہوتے. ہاں بالکل ہوتے ہیں جی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار کا مقام ہے. اللہ اکبر. کہ آپ کا اپنا گھر ہی جو ہے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے. تو یہ بڑے کرب کی بات ہوتی ہے. اور لوگوں سے ہی گھر بنتے ہیں، اینٹوں سے تو مکان بنتے ہیں لیکن لوگوں سے گھر بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ جو گھروں کا جو ایک کہنا چاہیے کہ ماحول جو ہے وہ پھر آپس میں جس طرح کے آپ کے تعلقات ہوں، پھر وہ فیل پورے گھر کی وہ فیل ہوتی ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب زندگی ایسی ہے نا یہ کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے یا جو فارمولہ ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. فارمولے بہت سارے ہیں، چونکہ مزاج بھی بہت سارے ہیں، اس لیے وہ ایک بات ہر ایک کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ
جنرل ٹرینڈز میں بات کریں، جنرلی ایسی بات کہ جو سب کے لیے تقریباً ہو، قابل عمل ہو، اس پہ چلنا آسان ہو، اور اس لیے وہ کئی دفعہ نا کچھ لوگ اس تشنگی میں رہ جاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا جی وہ سوال ادھورا رہ گیا. تو وہ سوال کے لیے پھر ان کی ذاتی، چونکہ ایک ہر بندے کی زندگی ہے نا، تو وہ زندگی کے حوالے سے پھر وہ بات ہو تو ایک اور بات نکلتی ہے. جیسے میرے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو وہ ہم اس سے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، یا آپ کے سامنے کوئی مریض بیٹھا ہو تو آپ اسے ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، آپ ٹو دا پوائنٹ اس سے اس کی ذات کے حوالے سے بات کریں گے. تو وہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. لیکن جب ہم جنرل بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایسے کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں کہ جو انسانی سطح پر بھی پورے ہوں اور ایز اے مسلم بھی پورے ہوں، تاکہ یہ ایک جو فوٹنگز ہے، یا جو کہنا چاہیے جو بنیاد ہے، وہ جن چیزوں کے اوپر رکھی جا رہی ہے وہ چیزیں مضبوط ہونی چاہیے. تو گھروں کی جیسے ہم مکانوں کی بنیاد رکھتے ہیں نا، کہ یہ مضبوط بنیاد ہو، کمپیکشن ہو نیچے سے، اور اس کے اوپر ایسے کر کے کنکریٹ ڈلے، اس کے اوپر بھئی لوڈ آنا ہے مکان کا، پوری اینٹوں کا لوڈ آنا ہے. تو اسی طرح سے جو انسانی خسائل ہیں، انسانی عادات جو ہیں، یہ بھی وہ بنیادیں ہیں. اگر ان بنیادوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں آپ، تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے بیشتر معاملات جو ہیں، جو زندگی کے لوڈ آتے ہیں آپ کے اوپر، جیسے سرکار وسب فرمایا کرتے تھے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو جب اب ہم اس ظرف کو جب ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، اس برتن کو جب ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ پھر لوڈ جیسا بھی ہے اس میں اس کا بیہیویئر بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم وہ جنرل فوٹنگز کی بات کرتے ہیں کہ وہ فوٹنگز ہماری ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں. سرکار والا صاحب نے نا اس کے اوپر بڑی واضح سی بات کی ہوئی. آپ نے کہا ہے کہ ہر انسان کے دو رشتے ہوتے ہیں. ایک تو ہیں جو خدائی رشتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ساتھ منسوب کر دیے. بھائی بہن، ماں باپ، چچا پھپھو خالہ، یہ سارے آپ کے جو ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کو مل گئے ہیں. اگلے ریلیشنز جو ہیں نا، وہ ریلیشنز ہیں آپ کے جو آپ خود بناتے ہیں. اب جن ریلیشنز کو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، وہ ریلیشنز تو اومٹ نہیں ہو سکتے. بھائی اچھا بھائی بھی بن سکتا ہے، برا بھائی بھی بن سکتا ہے، بہن اچھی بہن بن سکتی ہے، بری بہن بن سکتی ہے، والدین اچھے والدین ہو سکتے ہیں، برے والدین ہو سکتے ہیں. تو گھر کے سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے برے آپس میں ہو سکتے ہیں. اگر سارے ہی اچھے ہوتے تو پھر عدالتیں تو پھر بند ہو جائیں نا جی. عدالتیں ہماری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے گھر کے ریلیشن جو ہے نا، ہمارے وہ جو خون کے رشتے ہیں، وہ جو ہمارے خونی رشتے ہیں، وہ جو خون بھرے رشتے بن گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے رشتے بن گئے ہیں، یہی خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں. بھائی بھائی کے خلاف کیس کر رہا ہے، ماں باپ ماں کے خلاف کر رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف اور پتہ نہیں کیا کیا. اب کبھی یہ سول کورٹس دیکھیں تو انہی چیزوں سے وہ ساری چیزیں جو نا وہ بھری ہوئی ہیں جی. اس کا مطلب کچھ تو خرابی ہے. اور پھر اوپر سے ہمارے کچھ اور ریلیشنز جو ہم اپنے طور پہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے رفقا قریبی، یہ وہ ملنسار، اور اس میں جو سب سے دوست احباب ہمارے، دوستوں کے قصے چھیڑیں تو پتہ نہیں اب کیا کیا نکل آئیں گے، کہ دوست نے دوست سے کیا کیا دوستی نبھائی، اور کیسے کیسے دوستی کو دشمنی میں بدلا، اور کیسے کیسے معاملات ہو گئے. سب لوگ اس سے آگاہ آئیں کہ اس میں بھی اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور پھر سب سے جو قیمتی ریلیشن، جس ریلیشن کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے، وہ ہے سب سے قیمتی ریلیشن میاں بیوی کا ریلیشن. اور وہ ریلیشن جیسے ہی وہ بنتا ہے، میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ایک گھر میں بہو کے آنے سے، ایک بھابھی کے آنے سے گھر کے بہت سارے ریلیشنز جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں.
وہ مجھے سرکار یوسف کا نا وہ پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ کو تھوڑا سمجھا بھی دوں گا میں. وہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی سوچیا کی سی کی ہویا, اسی سوچیا کی سی کی ہویا, مت مار گئی تدبیر اپنی, یعنی کہ ماتی مار گئی ہماری ہے, مت مار گئی تدبیر اپنی, کوڑا سفنے دا وانگ ہوا اڈیا, پیچھے رہ گئی ہے تعبیر اپنی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تسی وسدے رہنا سدا ایتھے, اساں سدا نہ رہنا جناب ایتھے, اسی سدا نہ رہنا جناب ایتھے, تسی وسدے رہنا جناب ایتھے, بھابی جدوں دی آئی ہے گھر اندر, اکھ پین تو پھیر لی ویر اپنی. کہ بھابھی کے آنے سے بھائی کی توجہ جو بہنوں کے ساتھ تھی وہی بدلنا شروع ہو گئی. اور اٹ ہیپنس. آپ مجھے 100 دفعہ بھی کنونس کر لینا, میں 100% کی بات نہیں کرتا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, کہ 100 دفعہ بھی مجھے کہہ لینا کہ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے اور بہو بیٹی کی جگہ ہوتی ہے, تو آئی ایم سوری بالکل نہیں ہوتی, اور نہ اس کو سمجھنے کی کبھی آپ غلطی کیجیے گا. ہے جو فارمولے ماں اپنی بیٹی کے لیے لگا رہی ہے, انہی فارمولوں کے برخلاف وہ اپنی بہو کو ڈیل کر رہی ہے. اور اس کی اپنی بیٹی جب وہ اپنے خاندان میں ہے اور اس کی بھابھی اور اس کی ساس جب کر رہی ہے اس کے ساتھ وہی سلوک, تو ادھر سے ماں بیٹھی کہتی دیکھا کتنے ظالم ہے اس کے سسرال والے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اور جب وہی سلوک اپنی گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ کر رہی ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ کیا کر رہی ہے. یعنی کہ فارمولے میں فرق ہے انسان کے, اس لیے کہ یہ نہیں ہے جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے نا ماں بیٹی کا یا باپ کا بیٹے کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر, تو وہ ہے, موجود ہے جی. آپ کے بنائے ہوئے جو رشتے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے رشتے بھاری ہیں جو آپ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان سے. اس لیے دونوں چیزوں کو جب وہ گھر والے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں بہو ہے, اب نئے معاملات ہیں, آپ دیکھیں کہ جو جوائنٹ فیملی کے اندر جو گھر رہتے ہیں نا جی, بہت مشکل ہیں جی, وہ بہت مشکل میں ہے وہ, کیونکہ ساس کو قبول نہیں ہے کہ بیٹے کی پسند سے آئی ہوئی بہو ہے, تو اب وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات ایسی کرے گی جس سے بیٹے کی اور بہو کے درمیان میں کوئی چپکلش پیدا ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی کہ ریلیشنز کا فرق ہے, سب کچھ فرق ہے, ان سب چیزوں کے باوجود بھی ایک انسانی سطح ہوتی ہے جو جانوروں سے ذرا تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. مطلب بہت ساری صفات ہیں ہمارے اندر جو جانوروں والی صفات ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہمارا بھی وہ جسمانی نیڈ ہیں, جو بھی کہہ لیں شہوت بھی ہے اس کے بیچ میں, اور باقی معاملات بھی, یہ ساری حیوانی صفات ہیں نا بیسیکلی جو انسان بھی لیے پھر رہا ہے. لیکن انسان کو اشرف کہا اسی بات کے لیے گیا ہے کہ اس کی صفات حیوان سے بڑھ جاتی ہیں جب اس کے اندر احساس جیسی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے, اور وہ احساس اگر آپ کے اندر سے مرنا شروع ہو جائے تو پھر تو آپ میں اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا. اب ساری یعنی کہ جو کھیل ہے وہ احساس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ چھپا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے ریلیشنز کو لے کے جب چلنا شروع کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں چاہے وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں, ان ریلیشنز کے اندر جب ہم احساس نام کی چیز کو نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر یقین کریں کہ جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہمارے پاس تو نا ایک اور بڑی افضل چیز ہے, اور وہ ہے ہمارا دین. کہ جیسے جیسے ہماری دین سے دوری ہو رہی ہے نا, ہم لوگ ظاہری چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں.
دین سے جیسے جیسے دوری ہو رہی ہے نا ویسے ویسے ہمارے ریلیشنز بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ رشتے جو ہوتے ہیں نا جی یہ ہمارا وقت کھا جاتے ہیں. رشتے جو ہیں نا جی وہ ہمارا خون نچوڑ لیتے ہیں, بلکہ رشتے ہمارا ایمان بھی کھا جاتے ہیں. اللہ اتنے سخت ہوتے ہیں یہ ریلیشنز جو ہیں جی. کہ وہ سخت کیسے ہوئے کہ انسان اگر فرض کیا کوئی غریب ہے تو اب غریبی کا وہ احساس دلانے والی بھی تو آپ کے رشتہ داری ہیں. وہ غریبی کے اندر آپ کو اتنا پوک کریں گے, اتنا آپ کو وہ پنچ کریں گے کہ آپ کے لیے رشوت کھانا بالکل حلال سمجھیں گے کہ یار میں تو اسے بہتر میں رشوت ہی کھا لوں. یہ جس طرح کے مجھے تانے مل رہے ہیں غربت کے اور جس طرح کا یہ میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, یقین کریں میں بہت اچھے اچھے لوگوں کو جانتا ہوں, کسٹمز کے لوگ, پولیس کے لوگ, سرکاری محکموں کے لوگ, وہ اتنے اچھے لوگ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جہاں پر ان کے لیے مہینے کے کروڑوں روپے کمانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا, انہوں نے رشوت کا 1 روپیہ نہ کھایا نہ اپنی اولاد کو کھلایا. سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک کزن ہیں پولیس میں ہیں وہ, تو ہم ایک روز نا وہ پرل کانٹیننٹل میں ان کا کوئی وہاں پہ کورس چل رہا تھا, ڈی آئی جیز اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سارے. تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں یار باہر چلتے ہیں, پی سی کا کھانا تو مجھے پسند نہیں ہے, تو باہر کسی ہوٹل سے کھانا کھا کے آتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ کھانا شانا کھایا تو انہوں نے کہا یار ایک کھانا نا یہ 3-4 لوگوں کا اور بھی پیک کروا دیں. تو میں نے کہا آپ تو اب ہوٹل جائیں گے تو آپ کو تو رات کو اس طرح سے کھانے کی عادت نہیں ہے علیحدہ سے, تو یہ کھانا کس کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں جو کہ حلال, اتنا زبردست حلال وہ کھانا کھاتے ہیں, اتنی حلال کی ان کی نوکری ہے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے تو وہ باہر کی ہوٹلنگ کر سکے. یہ کس لیول کی بات ہو رہی ہے؟ ڈی آئی جی لیول کی بات ہو رہی ہے, پولیس کے محکمے کی. وہ سرکاری اسکول سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں کہ میری جیب افورڈ نہیں کرتی. تو ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود رہیں گے. سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تو ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا تو اگر پورا کا پورا محکمہ جو ہے وہ رشوت کھانے کے اوپر لگا ہوا ہے تو چلو شاید تمہاری بچت ہو جائے, لیکن اگر ایک بھی بیچ میں سے وہ بندہ نکل آیا نا جس نے کہہ دیا کہ میں نے آج تک اس محکمے میں رہتے ہوئے ایک بھی حرام کا روپیہ نہیں کھایا, تو آپ سب کے سب جو ہے نا پھانسی چڑھ جائیں گے. وہ ایک بندہ پورے محکمے کے لیے گواہی بن جائے گا کہ دیکھو میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے حلال کھایا ہے, تم لوگ کس بات کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہو کہ تم لوگوں نے حرام یہاں پہ کھانا شروع کیا ہوا تھا. تو یہ ہمارے جو یہ حرام کا جو لقمہ ہے نا جی یہ اپنے اندر پورا ایک فساد رکھتا ہے. مطلب یہ آپ اس کو ذرا بڑے غور سے سمجھیے گا کہ ایک حرام کا لقمہ جو ہے اگر آپ نے کھایا ہے یا آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں نکلتا ہے, چاہے وہ گستاخ اولاد کی شکل میں نکلے, چاہے وہ گھر کے ماحول کی شکل میں نکلے, چاہے وہ کسی مزدوری کی شکل میں نکلے, کہیں نہ کہیں پہ وہ حرام کا لقمہ جو ہے نا وہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے. وہ اللہ کے کام ہے جناب, تم اپنے اوپر آفات اپنے اعمال کی وجہ سے لے کے آ رہے ہو اور تم گلہ اللہ کا کر رہے ہو. تو یہ جب ہم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں انسان کی یہ پاکیزگی, طہارت, چیسٹٹی یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں جی. یہ انسان وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکو تھا جی پرانے وقتوں میں جی, ہیں وہ گزرنے والا جو وہاں سے گزرتا تھا اس علاقے سے وہ اسے لوٹ لیا کرتا تھا. تو ایک دن ایک بابا آیا تو بابے کے پاس وہ گیا تو اس نے کہا کہ بھائی نکال دو جو کچھ ہے تمہارے پاس, ڈاکو ہوں میں. تو اس نے کہا اچھا میں دے دیتا ہوں, تو یہ تم سارا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے لیے کر رہا ہوں, اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. اس نے کہا تمہاری اولاد تو یہ پیسے کھانا نہیں چاہتی ہے, تو تم ایک دفعہ ذرا پوچھ کے تو اپنی اولاد سے کہ وہ تم یہ پیسے انہیں کھلا رہے ہو, وہ یہ کھانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہتے؟
وہ تھوڑا سا ذرا ہلا اور وہ اپنے گھر گیا، جا کے اس نے اولاد سے کہا کہ دیکھو میرا تو سورس آف انکم یہی ہے کہ میں ڈاکے ڈالتا ہوں اور چوریاں کرتا ہوں، وہ پیسہ گھر پہ لے کے آتا ہوں اور تم لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو اولاد نے بسمیت بیوی سب نے کہا کہ ہم نے کہا ہے آپ کو کہ یہ والا کھانا لے کے آئیں، آپ لے کے آئیں حلال کا لے کے آئیں، ہم حلال کا کھائیں گے، پرورش کرنا آپ کا کام ہے. آپ اگر دوسرا کھانا لے کے آئیں گے ہم وہ والا کھانا گے، ہم نے تو نہیں آپ سے کہا. اور نہ ہی روز محشر یہ ہم سے آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں وہ کہا تھا کہ تم حلال کے پیسے تو حرام ہے. یہ ساری بات کھل کے ساری ایک ایک چیز واضح ہو جانی ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحب وہ واپس آیا، واپس آ کے تو بابے کے قدموں پہ پڑ گیا. اس نے کہا جی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا ہم تمہیں سبق ہی تو سکھانے آئے تھے کہ دیکھ لو کہ یہ حرام کے پیسے جو ہیں یہ کوئی نہیں مانگتا. اب تم اس کو اپنی کوئی بات سمجھو، اپنی حرص سمجھو، اپنا لالچ سمجھو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور پھر وہ سرکار ویسا کہا کرتے تھے کہ تم حرام کھاتے ہو تو کھاتے رہو، کم از کم اپنی اولاد کو تو نہ کھلاؤ. تم جہنم میں جا رہے تو اولاد کا کیا قصور ہے، اس کو بھی تم جہنم میں لے کے جانا چاہ رہے ہو. اب یہ جو ایک نیگیٹیوٹی جو اس کی پیدا ہوتی ہے نا جی، یہ حرام کے رزق کی یا ناپاکیزہ رزق کی، یہ کہیں نہ کہیں پر آپ کے گھر کے سسٹم کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ یہ انسانی سطح کو بھی خراب کر رہی ہے اور ہمارے اسلامک سسٹم کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے موجود. حلال کمانے کا کہا گیا ہوا ہے. وہ علامہ اقبال نے نا بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہوا ہے کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کہ قہاری ہو، تھوڑا سا اس کے اندر وہ غصہ بھی ہونا چاہیے، ایزی مٹھائی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کوئی پکڑ کے آپ کو منہ میں ڈال لے، اتنا بھی ایزی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کے اندر تھوڑی سی وہ بات ہونی چاہیے، قہاری بھی ہو اور غفاری بھی ہو اور معاف کرنا بھی جانتا ہو لوگوں کو اور وہ معافی بھی دیتا ہو. قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی بھی ہو، وہ تھوڑی طہارت والا بھی ہو، اللہ والا بھی ہو، تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر اس کی پاکیزگی بھی چلتی ہو، اور جبروت بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو اور اللہ کے رستے پہ چلنے والا ہو. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ابھی یہ صرف مسلمان بنے یہ 4 عناصر کے ساتھ. تو یہ 4 عناصر اگر ایک مسلمان کو بنانے کے لیے ہیں تو اگر اس پیرامیٹر کے اوپر وہ ایک مسلمان اگر تیار ہو، اب وہ چاہے گھر میں ہے چاہے وہ باہر ہے، وہ جہاں پر ہے، یہ کریکٹرسٹکس اس کے ضرور رہیں گے اس کے ساتھ. جب وہ گھر کے ماحول میں رہے گا اور وہ ڈیلنگ کرے گا اور اس طرح کی باتیں جب ادھر ادھر سے آئیں گے تو یہ پیرامیٹرز اس کو اس پریشر سے، اس برڈن سے بچائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوں گے اس کے اندر تو پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ جب گھر کے پریشر، بہو کے پریشر، بیٹے کا پریشر، بیٹی کا پریشر، داماد کا پریشر اس کو جیسے جیسے آ رہا ہے وہ ویسے ہی ویسے انگزائٹی، ڈپریشن کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خواتین کے اندر بھی ایز اٹ از یہی والے پیرامیٹرز چاہیے ہمیں. میاں بیوی کے ریلیشن میں سرکار والے صاحب نے بہت واضح بات کی ہوئی ہے. آپ نے کہا ہے کہ وہ میاں جو اپنی بیوی سے اپنا حکم پورا کرائے، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، ٹھنگ کر دو، یہ ہے، اور محبت نہ دے اسے، تو یہ رشتہ سراسر حرام ہے. یہ بڑی واضح طور پہ سرکار والے صاحب نے بات کی. آپ نے کہا یہ کون سی ریلیشن ہے یہ والا شادی کا کہ وہ اس کو محبت نہیں دے رہا اور حکم کی چابک اس کے اوپر چلائی جا رہا ہے، اور دوسری طرف بیوی کو یہ کہا کہ جو ادب نہیں کر رہی اور اطاعت کر رہی ہے تو وہ منافقت کر رہی ہے. اب میرے خیال ہے اس بات کو یہیں پہ بند کر دیں، پتہ نہیں کتنے گھر اس کی زد میں آ جائیں گے جی، پتہ نہیں کتنے پرسنٹ اس کے اوپر آ جائیں گے جی لوگ. آپ مجھ سے پچھلے 1 مہینے کی بات پوچھیں تو پچھلے 1 مہینے میں اتنے کیسز، اتنے لوگ، اور وہی ساری یہی باتیں ہیں کہ جی بلکہ میں تو یہ جو خواتین کو جو مارا جاتا ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور اس سطح پہ، اور ادھر سے جو ہماری بہنیں باہر ملک جاتی ہیں کسی ایک بندے کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور ادھر سے ماں باپ کہتے ہیں کہ اب تیری لاش ہی وہاں سے آئے گی، بندے تو نہیں بدلتے، تو نہیں بدلنا ہے. اور پھر وہاں پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ وہاں پہ اتنی ڈری ہوئی سہمی بھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بچے بھی ہو جاتے ہیں.
تو وہ پھر نہ پولیس کو کانٹیکٹ کرتی ہیں اور 15-20 سال صرف مار کھاتی رہتی ہیں. بالکل بجائے جی. میں ایک پرسنل بتاؤں, ایک بیٹی کی میں بات بتاؤں آپ کو کہ یہاں وہ یو کے میں ہی تھی, وہیں پر ہی شادی اس کی ہوئی. تو میاں کے ساتھ اور ساس کے ساتھ ناچاکی شروع ہو گئی. تو ایک رات کو یو کے کی رات کو میاں نے بیگم کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکال کے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے, اور اندر سے کنڈی لگا دی. اور وہ باہر بے یار و مددگار کھڑی ہوئی ہے کہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں, کوئی جاننے والا میرا یہاں نہیں ہے, اب میں نے جانا کدھر ہے. اللہ. آپ ذرا بے حسی کی انتہا دیکھیں. بھئی تم نے ختم کرنا ہے تو آپ نے ملازم گھر میں رکھا نا, ملازم تو بھی کہتے ہیں کہ یار چل تیرا نا اتنا وہ ٹائم ہے, فلاں تاریخ تک 10 تاریخ تک تیری ختم ہو جانی تنخواہ, اس سے پہلے اپنی نوکری کا کوئی بندوبست کر لے. یا میاں بیوی کا ریلیشن اسے کہے تو میں تجھے تیرے گھر بھیجنے لگا ہوں, تیرے بھائی کے پاس بھیجنے لگا ہوں, تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی بات موجود ہے, طلاق کا معاملہ موجود ہے بیچ میں, خلا کی جگہ موجود ہے, جیسے بھی کرنا چاہیں. لیکن یہ بے حسی کہ جناب اسے اٹھا کے اور 2 تھپڑ لگا کے اور گھر سے باہر آپ پھینک دیں گے, دفع ہو جاتے یہاں سے. وہ کسی کے گھر میں بڑے لاڈوں سے وہ پلی ہوگی, کسی ماں نے بہت محبت سے اسے پالا ہوگا, اور وہ یہاں پہ اس طرح سے ذلیل ہونے کے لیے وہ آئی ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر کے وہ بیوی کی شکل میں آئی ہوئی, اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا شروع ہو جائے. کتنے ایسے واقعات ہیں جی. پھر اور بڑی مزے کی باتیں ہیں جی. اب کیا کیا بندہ بتائے. ایک بیٹی کا فون آیا مجھے, اس نے کہا سر میں چاہتی ہوں میری یادداشت جو ہے نا وہ چلی جائے. میں نے کہا اللہ معاف کرے, پاگل بننا چاہتی ہوں, کیا ہے تمہارا پروگرام, کیوں تمہاری یادداشت چلی جائے. اس نے کہا جی وہ میں شادی سے پہلے نا ایک کسی سے محبت کرتی تھی, تو شادی میری ہو گئی, میری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, مجھے وہ بھولتا نہیں ہے, اور اس کے بچے موجود ہیں اس خاتون کے, اور کہتی ہے کہ جب مجھے وہ بولتا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ یادداشت بند کر دینی چاہیے؟ اور زندگی کا ایک سفر ہے, پیچھے سے چلتی آئی ہو, اپنی یادداشت کو اپنے کسی کونے میں دبا کے رکھو. خواتین کا جو ڈرائنگ روم ہے اس میں بڑی جگہ ہوتی ہے, انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں وہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ رکھ لو اس کو چپ کر کے اچھی میموری کی طرح سے. تو یادداشت کیوں کرنی ہے؟ اور یہ جو بچے تمہارے ہیں, یہ جو میاں تمہارا ہے, یہ کہ تمہارے ساتھ کے بدسلوکی کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں بدسلوکی کرتے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ساری قصوروار تم خود ہو, اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. ایک گزرے ہوئے واقعے کو لے کر تم نے اپنی زندگی بھی جیرن کی ہوئی, اور اپنے میاں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کو کس چیز کا ڈپریشن ہے. میں اس کو ڈاکٹر پہ بھی چیک کرا رہا ہوں, میں اس کو دوائیاں بھی لے کے دے رہا ہوں, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ اندر بات کڑکی کہیں اور لگی ہوئی ہے, اس کی بات کہیں اور چھپی ہوئی ہے. تو یہ پھر ایسی باتوں کے اندر جو ہے نا جی, پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ وہ پھر اڑ پھس ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, معیوب باتیں ہوتی ہیں. میاں بیوی کے وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 ٹائر ہیں نا جی, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں جن کے اوپر گاڑی چلتی ہے. تو وہ مجھے ایک صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی سائیکل کا ایک ٹائر اور ایک ٹریکٹر کا ٹائر ہو, گاڑی کیسے چلے گی؟ میں کیا مطلب, بالکل صحیح ہے. اور کہ میری بیگم بہت موٹی ہے تو میں بہت پتلا ہوں, تو بتائیں کیسے میں سائیکل کا ٹائر ہوں, وہ ٹریکٹر کا ٹائر ہے, کیسے ہمارا مقابلہ ہوگا آپس میں؟ تو میں نے کہا یار وہ ایسی آئی تو نہیں تھی نا, ہو گئی, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی بات اسے چیک کروا لو, اس کو ٹھیک ہو سکتا ہے, دل کی تو صاف ہونی چاہیے. تو بہر اس طرح کی کئی باتیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں. سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہے نا وہ آپس میں بحث کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی آپس میں مناظرہ کرتے رہتے ہیں, بلکہ مجادلہ کرتے رہتے ہیں, اور ان کا جو مطلع اور مقطع جو ہے نا وہ غزل کا برابر ہوا پڑا ہوتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا باتیں کرنی ہے, اور اونچی آواز میں بات کریں گے, جھگڑیں گے. تو ایسے ہی گھر کا مستقبل طوطے کو نہ بھی نکالیں تو بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اس گھر کا مستقبل کیا ہوگا. اللہ اکبر.
اگر افعال نہ نکلوائے ہیں تو بھی ہمسایہ بھی بتا سکتا ہے کہ جناب یہ اس گھر کے اندر وائلنس ہوتا ہے, اونچی آواز ہوتی ہے, تو اس گھر کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہ ہم لوگ نے نا ایک دوسرے کو گنجائشیں دینے بند کی ہوئی ہیں, بالکل بند کی ہوئی ہیں. بھائی بہن کا حصہ کھا رہا ہے, ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کب پورے ہوں گے, اولاد انتظار کریے کب دادا جی فوت ہوں گے ہمیں پیسے ملیں گے. اور ہر گھر کی اس طرح سے نا ایک ڈفرینٹ کہانی, ڈفرینٹ سٹوری جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے. کئی بچیاں پوچھتی ہیں کہ جناب ہم تو بڑی شوق سے شادی کے ساتھ آئے تھے, ہمارے ساتھ یہاں پہ ایسا سلوک ہوتا ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے, کیسے ہے, ایسے ہے. کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ سسٹم ہمارا خراب ہوا پڑا ہوا ہے. ایک گھر کو خوشحال بننے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ انسانوں نے دینی ہے, وہ اینٹوں نے نہیں دینی ہے آپ کو, وہ گھر کے کچن نے نہیں دینی ہے آپ کو, آپ کی گاڑیوں نے نہیں دینی ہے, وہ آپ کے رویوں نے دینی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک گھر کا نہ ہوتا, وہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تمدن, ایک لفظ ہوتا ہے کہ جہاں پر اب آپ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو رہے ہیں اخلاق میں اپنے. تو اپ گریڈ جہاں پہ اخلاق میں ہو رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں قبیلوں اور شعبوں میں صرف اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اب وہ قبیلے اور شعبے تو بن گئے, لیکن قبیلے شعبوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. ڈاکٹر کا ویری ہو گیا, اور قبیلہ قبیلے کا ویری ہو گیا جی, فرقہ فرقے کا ویری ہو گیا جی. مجھے یاد ہے ایک وہ ہمارا ایک بیٹا ہے ادھر ناروے میں ہوتا ہے, اس کی بیٹی کی شادی تھی کوئی, اس نے کہا جی میری بیٹی نے نا ایک شیعہ کو پسند کر لیا ہے, تو میں تو بالکل بہت سخت اہل سنت والا ہوں اور وہ اس نے شیعہ کو پسند کر لیا ہے, تو بتائیں اب کیا کریں. تو میں نے کہا جی وہ اخلاق میں کیسے, اس نے کہا جی اخلاق میں تو بالکل ٹھیک ہے, میری بیٹی کا بڑا دھیان رکھتا ہے. تو میں نے کہا جی کوئی نان مسلم تو نہیں آ گیا, کوئی یہودی تو نہیں آ گیا, کیا ہو گیا آپ کو, اللہ کا نام لیں, بسم اللہ کریں, وہ بھی کلمہ گو ہیں, تو اس طرح کی باتوں میں نہ پھنسا کریں, تھوڑا سا کھلے دماغ کے ساتھ چلیں. یہ تو ہم تو یہ یہاں پہ رہتے ہیں نا, یہ جو سینٹرل ایشیا جو ہمارا ہے سارا, ہمارے اوپر نا انڈیا کی یا ہندوستان کی یا جو پرانے تھے اس کی بہت گہری چھاپ ہے ہمارے اوپر. ہمارے مذہب کے اندر بھی اس کی جھلک ہوتی ہے. ایک تو یہ بات بہت غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تھوڑی سی فضیلت دی ہے, عورت کو اور طرح کی دی ہے, مرد کو اور طرح کی فضیلت دی ہے. مرد طاقت میں تھوڑا سا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ صندوق اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ رکھ لیتا ہے نا جی. اور طاقت کے ساتھ ساتھ ایک نظام یہ بھی دیا کہ ایک گھر ایک آرگنائزیشن کی طرح ہوتا ہے جی, جس کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر جب بھی ہوں گے نا جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کسی ایک کو, اب مینیجنگ ڈائریکٹر سارے کام خود نہیں کر رہا ہوتا, اس نے بھی اپنی ہائرارکی رکھی ہوئی ہوتی ہے, ہائرارکی ہے نا جی, ساری بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ کام تم نے کرنا ہے, اور وہ اوپر کھڑا ہو کے اپنی ذمہ داریاں بھی وہ پوری کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک گھر کے اندر 2 چیف آف آرمی سٹاف لگ دیں گے ایک ملک کے اندر, تو باہر سے میزائلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, گھر کے اندر ہی بڑے ہیں ڈھیر سارے میزائل چلانے کے لیے, اندر ہی دیوالیہ ہو جائے گا سارا, اندر ہی سارے جنگ چھڑ جانی ہے جی ناب. تو یہ جو باہر کی جو دنیا کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا جی, کہ عورت مساوی, مرد کا مقابلہ عورت سے کروانا ہی نہیں ہے کبھی بھی. کیوں کروانا ہے؟ عورت کی اپنے اخلاق ہے, اس کی اپنی سپیس ہے, اس کی اپنی جگہ ہے, اس کی اپنی عزت ہے. عورت شادی میں کیا چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے تو بڑا گہرا سوال, آج تک کسی کو نہیں پتا چلا ہے, لیکن تھوڑا سا بھی اگر اس کو کریک کرے نا تو پتہ چلے گا کہ ایک عورت کیئر چاہتی ہے اور رسپیکٹ چاہتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, عورت بھی نا 2 طرح کی چیزیں چاہتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. شادی سے پہلے کچھ اور چاہتی ہے, شادی کے بعد کچھ اور چاہتی ہے.
شادی سے پہلے وہ کہتی ہے لو ہونا چاہیے صرف ہے, لو اینڈ اونلی لو ہے, اور جب شادی ہوتی ہے تو لو شب تو سائڈ پہ رہ جاتی, پھر وہ کہتی ہے میری کیئر ہو, بہت زبردست میرا دھیان رکھا جائے اور میری رسپیکٹ بھی کی جائے. تو ٹھیک ہے, یہ بات مرد کے ذمہ آتی ہے کہ اس کا نان نفقہ پورا کرنا, اس کی خواہشات کا احترام کرنا, اور اس کو رسپیکٹ دینا, جہاں پر اس کو خطرہ ہو اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہونا. یہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ مرد وہاں پر کھڑا ہو جہاں پہ عورت نے کھڑا ہونا ہے لڑنے کے لیے, وہاں پہ مرد سامنے اس کی ڈھال بن کے کھڑا ہو تاکہ وہ اس کی رسپیکٹ میں کوئی کمی نہ آنے دے. اور نارملی یہ نہیں ہو رہا, اور مرد تو بیچارہ جو ہے نا جی وہ کئی جگہ پر ایز اے سینڈ بیگ یوز ہوتا ہے جی گھروں کے اندر. یہ خوشحال گھرانہ جس کا ہوتا ہے نا, اس میں خوشحال بنانے کے لیے مرد کا سینڈ بیگ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس نے وہ ادھر سے ماں کی بھی سننی ہے, اور جو ماں نے پنچز مارنے وہ بھی اسی سینڈ بیگ کو مارنے, اور بیوی نے جو اپنے شوق پورا کرنا وہ بھی اسی سینڈ بیگ کے اوپر کرنا ہے, اور وہ اس نے کسی طرح سے اس پورے سسٹم کو مینج کرنا ہے کہ یہ میرا مستقبل ہے, یہ میرے والدین ہیں, یہ میرے بنائے ہوئے ریلیشن ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے ریلیشن ہیں, میں نے ان دونوں کو لے کے چلنا ہے. سرکار والے صاحب کہا کرتے تھے کہ جو آپ کے فیصلے ہیں یہ آپ کی اولاد کی طرح ہیں, اپنی اولاد کی طرح ان کی حفاظت کیا کریں, ان کی رسپیکٹ کیا کریں, ان سے محبت کیا کریں. آپ کے فیصلے ہیں, آپ نے فیصلہ کیا ہے, لوگوں کی موجودگی میں آپ نے فیصلہ کیا ہے, آپ نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں. اور وہی بات عورت کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ بھی سب کی موجودگی میں اقرار کرتی ہے, باللسان اقرار کرتی ہے کہ میں قبول کرتی ہوں. اب جب سب کچھ قبول ہو گیا ہے تو پھر اس قبولیت کے اندر دونوں جب تک تھوڑی تھوڑی اپنے اندر وہ سپیس نہیں پیدا کریں گے. دیکھیں لڑکی آتی ہے اپنے ایک ماحول سے, اس کے گھر کا ماحول کیا ہے, جیسا اس کی والدہ نے یا اس کے والدین نے اس کے ساتھ بیہیویئر رکھا ہوا ہے وہ اس انداز سے پلی ہوئی ہے. کئی بچے میرے پاس آتے ہیں جی, وہ ہماری جو بیگم ابھی ہونے والی بیگم ہے, نکاح ہو گیا ہوا ہے ہمارا یا منگنی ہو گئی ہوئی ہے, تو وہ ابھی تک نہ میری بات نہیں مانتی, اپنے ماں باپ کی مانتی ہے. میں نے کہا اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جب وہ تمہارے گھر آئے گی تو تمہاری بات ماننا شروع کر دے گی. ابھی تم فورس نہیں کر سکتے. میں کہا ابھی تک تمہیں پلاٹ کا پوزیشن نہیں ملا کہ تم اس کے اوپر گھر بنانا شروع کر دو, اب ٹائم ہے اس کے بیچ میں, تو مت فورس کرو اپنی چیزوں کو. ہاں تم بتا سکتے ہو میں کیا چیز پسند کرتا ہوں, وہ جب آئے گی تمہارے گھر میں تو ان چیزوں کو مینج کر لے گی, کرے گی تو اچھا گھر بننا شروع ہو جائے گا. عورت کا کردار اچھا گھر بنانے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اس کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اب والدہ جیسی ساس نہیں ہے آگے سے موجود جی, جس میں وہ دیکھ رہی ہے اپنی والدہ کو کہ میرے ساتھ شاید یہاں پر بھی وہی سلوک ہوگا, تو مور دین 90% وہ والا سلوک نہیں ہوتا جی جو وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہے, وہ اپنی بہو کے ساتھ نہیں کر رہی. اس ریلیشن میں گھر کی خواتین کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, مرد کا بانو آپا کہتی تھی کہ یہ جو روحانیت ہے یا جو درویشی ہے نا یہ زیادہ تر مردوں کا کام ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ کیوں, مردوں کا کام کیوں ہے, عورت کیوں نہیں روحانی ہو سکتی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نا ایک اور طرح کی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ باہر جائے, لوگوں سے ملے, اور وہ اس کی مشقت بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, اور وہ کما کے عورت کے لیے لے کے آتا ہے, اور عورت کو پال رہا ہے, اپنے گھر کو چلا رہا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. تو عورت کا کام ہے اس کے گھر کو اچھی طرح سے مینج کرے. اس لیے گھر کے اندر کی روحانیت تو عورتیں سمجھ جاتی ہیں, باہر والی جو ہے نا ڈیلنگ والی وہ چونکہ ہے نہیں نا ایسا ہمارا سیٹ اپ کہ عورتیں باہر کو زیادہ ڈیل کریں,
تو مرد زیادہ ڈیل کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو یہ جو درویشی فقیری ہے نا یہ مردوں کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. کبھی کوئی عورت دیکھی ہے تم نے کہ جو کوئی نبوت میں آئی بھی ہو کبھی آج تک؟ تو ابھی تک تو میں نے نہیں سنا کہ نبی آئی ہو. نبی کی مائیں تو بے بہا ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، آخر اس دکھ کی دوا کرے کوئی. تو اب یہ دیکھ لیں کہ گھر کا جو ایک ماحول ہے نا جی، پرابلم جیسے بھی آئے، فائنینشیل آتی ہیں، آج کل تو بہت گھروں میں آ رہی ہے پاکستان میں. باہر کے ممالک میں الحمدللہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں پہ پیسہ شیسہ ذرا ان کا کھلا ڈلا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ کھانا پینا ان کا اچھا چل رہا ہوتا ہے. پیسہ جب گھر میں کم ہو، غریبی ہونی شروع ہو، تو کہیں نہ کہیں پر اگر میاں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا تو عورت بولتی ہے. یہاں پہ بولنا اس کا حق ہے کہ تمہارا کام ہے، تم گھر کے اندر کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو چیزیں. میں نے گھر کھانا پکانا ہے، میں نے بچوں کو پالنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے تمہارے ماں باپ کو سنبھالنا ہے. پھر اب اگر وہ مرد اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا تو وہ ذمہ داری اب کہیں نہ کہیں پہ نکلے گی. مجھے یاد ہے جی، میں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس میں تھا جی. تو گھر کے باہر ہمارے گراؤنڈ تھا، کرکٹ کھیلنے کا مجھے بڑا شوق تھا، میں کرکٹ کھیل رہا تھا. تو میری چھوٹی بہن جو ہے نا جی سعدیہ، وہ آئی تو اس نے مجھے کہا کہ ابو بلا رہے ہیں تو تم آ جاؤ. اب کرکٹ بیٹنگ اتنا جذبہ جنون اس وقت چڑھا ہوتا ہے نا جی، آگے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو میں نے اسے کہا کہ ابو سے کہو کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. میں دوبارہ شروع ہو گیا، بیٹنگ چل رہی تھی بڑی زبردست قسم کی. تو مجھے وقت کا احساس نہیں رہا، 10-15 منٹ سے اوپر کا وقت ہو گیا ہوگا. وہ پھر آئی، اس نے کہا کہ وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ تم آ کیوں نہیں رہے ہو، تم آؤ اندر. تو میں نے نا چھوٹی بہن کو نا جھاڑ دیا، اور تم کیا تھوڑی دیر بعد آ جاتی ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے. وہ چھوٹی مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی ہے. تو میں کہ تم کیا آ جاتی ہوں مجھے بار بار کہنے کے لیے کہ ابو بلا رہے ہیں. میں پتہ نہیں، میں نے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں تو میں آ رہا ہوں، تم بار بار کیوں مجھے بلانے کے لیے آ رہے ہیں. جب میں نے اسے جھاڑا نا تو مجھے لگا کہ میں نے نا زیادہ جھاڑ دیے، اور اس کی چھوٹی بہن کی جو شکل ہے نا ایسے وہ رونے والی سی شکل ہو گئی ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی میں نے نا ایسے جذبات میں آ کے نا زیادہ جھاڑ دیے. تو میں نے اس کو پیار سے کہا، میں کہا اچھا چلو تم نا چلو تو میں آ رہا ہوں. تو اتنی دیر میں نے اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا میں ابو کو جا کے بتاتی ہوں کہ بھائی جان نے مجھے ڈانٹا ہے. تو میں اب وہ اندر چلی گئی روتے ہوئے. تو میں 5 منٹ بعد اندر گیا، بیٹ شیٹ پکڑا کے کہ بھائی مجھے بلایا اندر پہ جا. میں اندر گیا تو اس کا ویسا بیٹھے سے آپ نے فرمایا کہ اور تم استحقاق بھی نہیں رکھتے ہو، ڈانٹتے بھی ہو. میں ذرا سن کے نا ایک دم سٹن سا ہو گیا. تو میرے ذہن کے شیطان نے نا ایک دم سے اندر سے کام کیا. تو میں نے کہا کہ جی استحقاق کا کیا مطلب جی؟ میں بڑا ہوں اسے، 4 سال بڑا ہوں. میں نے اگر اسے جھاڑ دیا ہے تو اس میں استحقاق والی کون سی بات ہے؟ بڑے جھاڑ نہیں دیتے ہیں. تو آپ نے کہا وہ بڑا ہونا صرف ایسے نہیں ہوتا، بڑا ہونا کمایا جاتا ہے. یہ استحقاق کمایا جاتا ہے. کسی کو جھاڑنے کے لیے پہلے وہ بڑا بننا تمہارا بہت ضروری ہے. آپ جا رہے ہیں نا آج کل پہاڑوں میں، جنگلوں شنگلوں میں ادھر ادھر ہیں، آپ کے وی لاگز میں دیکھ رہے ہوں آج کل بڑا مزہ کر رہے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ سارے جنگل میں نا ایک جیسے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک درخت تھوڑا سا نا اوپر ہوتا ہے، ایسے بیچ میں جنگل کے بیچ میں سے نا اوپر لگا ہوتا ہے. اب وہ پورے جنگل میں ایک بڑا درخت ہے، ہائٹ میں بڑا ہے. وہ ہائٹ کا ہونا یا بڑا ہونا اس کے لیے اعزاز بھی ہے اور اس کے لیے تکلیف بھی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہوا اس درخت کو لگے گی. وہ چھاؤں دے گا لیکن دھوپ وہ اکیلا سہے گا. اس کو اس کے سائز کا درخت کوئی نہیں ملے گا جو اس کو چھاؤں دے. وہ دھوپ اکیلا سہ رہا ہے، وہ ہوا بارش طوفان اکیلا سہ رہا ہے، اور وہ اپنے نیچے والے درختوں کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ شیلٹر دے رہا ہے.
تو اگر آپ زندگی میں بڑا بننا چاہتے ہیں اور اپنا یہ استحقاق رکھنا چاہتے ہیں، یہ کوئی استحقاق ہے کہ میں تمہارا میاں ہوں؟ وہ استحقاق ہے تو کماؤ. میں تو کہتا ہوں آج کل کے والدین کو بھی جو ہے نا یہ استحقاق کمانا چاہیے اپنی اولاد سے. اگر اولاد والدین کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، اگر والدین جو ہے اولاد کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے، اور تو پھر اولاد ادب کدھر سے کرے گی؟ میں نے اپنے کانوں سے سن رکھا، ایک بیٹی نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں میرے لیے نا اس دن کو ڈوب مرنے کا مقام ہو جائے کہ میری اولاد مجھے یہ آ کے میرے منہ پہ کہہ دے کہ بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ اور ایسے والدین کی اولاد کو سنے گی کیا، مانے گی کیا، جب ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے پیرامیٹرز خراب ہیں؟ یہ ہمیں سمجھانے والے ہوتے کون نہیں، خود تو ٹھیک ہو جائیں پہلے. تو یہ جو استحقاق ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو حق جس کو بولتے ہیں کہ میرا تو حق ہے، یہ تو حق سے پہلے آپ اس قابلیت میں بھی چلے جائیں کہ وہ حق مانگنا نہ پڑے، وہ لوگ آ کے آپ کو خود سے پیش کر رہے ہوں کہ جناب یہ آپ کا حق تھا، آپ نے چھوڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا ہمارا نا خوشاب میں گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، تو اس کے بہت سارے رشتے دار، بہن بھائی سارے کے سارے نا. تو ایک دن میری پھوپھو بیٹھی تو سرکار ویس صاحب نے کہا کہ پھوپھو نے کہا کہ وہ گھر کے ایسے حصے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے کہا تو ادھر بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ جا، میرا حصہ بھی آج سے تیرا حصہ. تو دینے والے ایسے حصے چھوڑ دیا کرتے ہیں. جو حق جنہوں نے عزت وہ لینی ہے نا، وہ اس عزت کے لیے بڑا کچھ سیکریفائز کرتے ہیں، تب جا کے یہ عزتیں ملتی ہیں. عزت جو ہے نا وہ آپ کے مانگنے سے نہیں ہے، دل سے ہے عزت کا نام. سبحان اللہ. بے شک نئی نویلی شادی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے نا اس میں خاص طور پہ جو مرد ہے وہ بھی شادی ہوتے ساتھ ہی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں، میں بڑا ہوں. دین کو بھی اپنے مطابق استعمال کرنا کہ میری بات آخری بات ہے، اور بس ایک اس طرح سے اپنے نا وہ الفاظ کی تلوار چلانا اور دوسرے کی دل آزاری کرنا. اس دن میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ہے بڑا پیارا فرمان جو تھا وہ میں نے پڑھا کہ الفاظ جو ہے نا وہ جسم کو زخمی نہیں کرتے، روح کو زخمی کرتے ہیں. تو یہ تو روح کو لہو لہان کر دیتے ہیں یہ اپنی بیگمات کے، اور پھر الفاظ کے نشتر چلاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر جب وہ عورت آگے سے بولتی ہے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ تیری جرت کیسی ہوئی آگے سے بولنے کی ہے. تو سرکار والا صاحب نے نا یہ جو عورت پہ یا ہاتھ اٹھانے والے جو لوگ ہیں نا جی، آپ انہیں بہت ناپسند فرماتے تھے جی، اور کہتے تھے کہ یہ انسان کی شکست ہے کہ اب تمہارا دماغ چلنا بند ہو گیا تو لہٰذا اب تمہارے ہاتھ چلیں گے. یعنی کہ تمہارے پاس اب لاجک ختم ہو گئی ہے بات کرنے کے لیے، تو اب تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں. چاہے وہ کسی پر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، بیگم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، استاد بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ استاد کا یا شوہر کا یا کسی بڑے کا دماغ چلنا اب بند ہو گیا، اب اس کے ہاتھ چلنا شروع ہو گئے. اور یہ ایک حیوانی صفت ہے جو انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور وہاں پہ انسان اپنی انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. وہ اس لمحے وہ انسان میں اسے نہیں کہتا جب وہ یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں کیا کیا اسلام نے خوبصورت باتیں کی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ سنا ہے کہ آپ ڈائیورس دے رہے ہیں اپنی بیگم کو. انہوں نے کہا جی میں ڈائیورس دے رہا ہوں جی، ہماری آپس میں کچھ ایسی بات ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ بات بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ابھی چونکہ وہ میرے عقد میں ہے تو میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا بات ہے. جب ڈائیورس ہو گئی اور وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتا دیں کیا بات تھی. ان کا اب وہ میرے نامحرم ہے، اب میں نہیں بات کر سکتا ان کے بارے میں. یعنی کہ پردہ پوشی، ستار العیوبی تو اتنی زیادہ اسلام میں ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. اور ہم یہاں پہ اشتہار لگاتے ہیں لوگوں کی عزتوں کے. کیا کیا میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ
میاں نے شادی سے پہلے کے معاملات کی تصاویر جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد ایک بیٹی ہونے کے بعد سارے معاملات جب خراب ہوئے تو اس نے کہا جی یہ تو کریکٹر کی ایسی تھی. یہ کب دکھا رہا ہے؟ شادی ہونے کے بعد، ایک بیٹی ہونے کے بعد تصویریں رکھی ہوئی ہیں اس نے. میں اس کو انسان کہوں اس شخص کو کہ میں اس کو حیوان ہی کہوں اس کو؟ میں کیا کہوں؟ میں یقین کریں میں نے تو اس کی نا وہ بیٹی کے والد سے کہا، میں نے کہا فوری طور پہ اسے ڈائیورس لے، یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. پڑھا لکھا ہے لیکن یہ میری نظر میں کسی جانور سے کم نہیں ہے، جس کو عزتوں کا خیال نہیں ہے. یہ انسان کہلا رہا ہے اپنے آپ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا، کس قسم، کس نہج کے اوپر معاشرہ چل رہا ہے؟ وہ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ اب جان سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں. یہ رشتوں کی جو اذیت ہے نا جی بڑی سخت ہوتی ہے جی، یہ کیونکہ یہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے دل و جان کے قریب ہوتے ہیں، اور جب ان سے اذیت ملنا شروع ہوتی ہے نا تو بتاؤ میں کیا کیا اب آپ کو واقعات بتاؤں کہ کدھر کدھر دنیا جو ہے نا اس وقت کن اتنا کرب لوگوں میں ہے کہ سنتے سنتے نا آپ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کا کرب نہیں ختم. میں تو جی ابھی یہی بات دیکھ رہا ہوں، اور میں تو اب اس حد تک نا اس چیز کو لے کے وہ انسان کے اوپر نا چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں. تو اس دن ایک خاتون آئی، ان کی 4 بیٹیاں. تو وہ جو شوہر تھے نا وہ جب بھی ان 4 بیٹیوں کو دیکھتے تو اتنے غصے میں آ جاتے کہ تو نے یہ 4 بوجھ مجھے دیے ہیں، اور اتنا مارتے کہ لاسٹ جو اس کو مارا تو اس کی پسلی توڑ دی اور وہ خون تھوک رہی تھی. اور وہاں پہ وہ 4 بیٹیاں لے کے بھاگی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر وسیم پہلے تو میں تھا کہ دریا میں چھلانگ لگا دوں 4 سمیت کے بات ہی ختم ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیا وہ یہی پوڈ کاسٹ، یہ ساری سیریز وہ دیکھ رہی تھی تو بس اس کی دل میں کوئی بات آئی تو وہ ادھر بحریہ آ گئی. اور اس کے بعد تھوڑا وہ سلائی ولائی کا کام، سارے معاملات نا، تو میں نے تو اس کو یہی بولا، میں نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ 4 بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں، اپنی محنت کر، اپنا سب کچھ کر، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا. اس جانور سے تو بچ. بد نصیب ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں جو بیٹے اور بیٹیوں میں جو ہے نا وہ فرق محسوس کرتے ہیں جی. یہ اولاد آپ کی اولاد آپ کی اولاد ہے. وہ بیٹا بیٹی تو اللہ کے فیصلے ہیں نا جی، کہ کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے تو کسی کو بیٹے دے دیتا ہے. بیٹیوں نے بیٹوں کے گھر چلے جانا ہے. آپ کو بیٹا دے دیں گے تو وہ کل کو بہو آئے گی، وہ آپ کے بیٹے کو لے کے چلے گی. آپ نے اینڈ پہ خود ہی بیٹھے ہونا ہے. یہ ایک برابر سی سچویشن ہے دونوں کی. کہ آپ دیکھیں جن بیٹوں کے اوپر تکیہ کر کے آپ جس کو دعائیں مانگتے ہیں، سرکار ویسا صاحب نے کہا کہ میں نے نا ایک شخص کو دعا کرتے سنا کہ ایک مزار کے اوپر کھڑے ہو کے کہ بابا جی بڑا عرصہ پہلے میں نے یہاں پہ ایک دعا مانگی تھی، میری دعا قبول ہو گئی تھی، آج میں دعا کرنے آیا ہوں کہ میری وہ دعا واپس کر لیں. لوگوں نے اپنے کہا کہ بڑی عجیب سی دعا ہے کہ دعا مانگنے میں اور وہی دعا واپس کروانے آئے ہوئے، آج کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما. اس نیک جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے دعا مانگی تھی، میری دعا قبول ہو گئی تھی. تو اس بیٹے نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ میں آج دعا کرتا ہوں کہ اس سے اچھا تھا کہ میری اولاد ہی نہ ہوتی. کیا مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ جو عطا کر رہا ہے اس کی مرضی ہے اس میں شامل، اس کو قبول کرے. کیا ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں یاد آتی کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پال پوس کے شادی کی، وہ روز محشر میرے ساتھ ایسے انگلیاں کھڑے کر کے کہا کہ ایسے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. اس سے بڑی اور کیا سعادت آپ نے لینی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا جی ایک تو انسان ہونا اور پھر اوپر سے مسلمان ہونا، یہ دونوں باتیں اتنی بڑی ہیں اور اس کے بیچ میں اتنی گنجائشیں ہیں اور اتنا ظرف چاہیے ان باتوں کے لیے کہ اگر صرف انہی باتوں کو فالو کر لیا جائے نا، ان سٹیپنگز کو صرف ان نقش قدم پہ چل لیا جائے تو ہر گھر خوشحال گھرانہ بن سکتا ہے جی. لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے نفس میں پھنسے ہوئے ہیں،
ہم اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم اپنے تکبر میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم انسان کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے, ہم دوسرے کی ضروریات سمجھنے سے قاصر ہے, ہم اپنی ذات کے خول کے جو ہے نا وہ اندر جکڑے ہوئے ہیں, ہمیں باہر کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اپنی ذات کے علاوہ. جو ایسے انسان ہیں ان کے لیے تو کوئی انسان دوسرا انسان ہے ہی نہیں ہے جی. کیا کرے گا وہ؟ کہاں لے جائے گا دولت؟ کہاں لے جائے گا سارا کچھ؟ دوسری شادی کے شوق میں مرد حضرات پہلی کو ایسے چھوڑ کے بیٹھے ہوتے جیسے کبھی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اولاد ہے تمہاری اس سے. آج بھی وہ ایک بچی آئی تو پورا ٹراما اس کا یہی تھا کہ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی, اور اب کہتی میری پوری جو میموری ہے اس میں وہ میری والدہ جس اذیت سے گزری, جو بے یار و مددگار اس کو چھوڑ دیا. اور پھر جب میں دیکھتی تھی کہ جو دوسرا گھرانہ ہے, جو دوسری بیوی, اس کے بچے کیسے رہ رہے ہیں اور ہم کیسے رہ رہے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, تو وہ عدل جو ہے نا, یہ جو عدل ہے عین دال لام, یہ انسان جو دوسری شادی کے شوقین ہے وہ ایک دفعہ ذرا اس کے بارے میں سوچے کہ یہ کس آزمائش میں خود کو ڈال رہے ہیں. کرنے کا شوق ہے تو پھر ہمت بھی پکڑے اور پھر پوری طرح سے میدان میں آئے, لگ پتہ جائے گا. دوسری شادی عیاشی لگ پتہ جائے گا, بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے. وہ 4 شادیوں کا حکم دیا, وہ ایک نہیں پوری طرح سے صحیح ہو رہی, تو میں 4 کی پڑی ہوئی ابھی تک. ایک تو سدھی کر لو پہلے. وہ وہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے, وہاں پہ ورلڈ وار چل رہی ہے, تو آگے اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ انسان پھر فرار کرتا ہے کہ جی پہلی سے نہیں چل رہی, دوسری کر کے دیکھو شاید وہ ٹھیک ہو جائے. اس کا مطلب تم پہلی میں بھی ناکام ہو, تم دوسری میں بھی ناکام. دوسری بھی نہیں چلے گی, تیسری بھی نہیں چلے گی, اور آخر میں بندے کا اپنا دماغ چلنا بند ہو جائے گا. پہلے سے بند ہوا پڑا ہوتا ہے, تبھی وہ ایسے ہوس کی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جی. وہ اس دن نا ایک یہ میں بولوں گا کہ 4 سالوں میں نا کوئی گنے چنے کیسز ہیں ایسے بڑے, جو میں جو ہے نا گن سکتا ہوں, انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. خاتون آئی, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ساری دوستیں بیٹھی ہوئی تھی اور نان سٹاپ ساری دوستیں نا اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. فیوریٹ ان کا وہ مشغلہ ہے نا یہ, اکٹھے ہو کے. تو میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی, تو ساروں نے میری طرف دیکھا کہ تم کچھ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر رہی. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں, میرے شوہر تو ماشاءاللہ ان میں ایک بھی ایسی برائی نہیں ہے, وہ تو بہت اچھے انسان ہے. تو ساروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ اس کو نظر نہیں آئی. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے ہو, لیکن یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے پردے ڈالنا. میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے, ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں بات, ایک دوسرے کی باہر تذلیل ہونے نہیں دے سکتے وہ, کیونکہ وہ سمجھتے کہ اس کی تذلیل ہونا اصل میں میری ذلت ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو یہ اس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں جی. چاہے میاں ہے تو چاہے بیوی ہے, کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میرے میاں کی عزت, میری بیوی کی عزت میری عزت ہے, ہمارے گھرانے کی عزت میری عزت ہے. دیکھیں کتنے سارے گھر کا نیک ہونا ماحول, تو کتنے سارے انسان گناہوں سے ویسے بچ جاتا ہے کہ ہمارا نیک گھرانہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, ہے نا جی. تو کتنے سارے آپ ویسے ہی گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ کتنی خوبصورت طریقے سے آپ کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کیا. آئے گا ایک دن جس دن سب کے سب جو ہے نا وہ کھلے عام ہوگا, سب کے سامنے سارا میشر لگے گا اور ساری ویڈیو ٹیپیں چل جائیں گی آپ کی. لیکن تب تک اللہ نے سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کے چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیتے کہ یہ اندر سے کیا ہے. تو معافی مانگ لیں. سرکار وسلم نے کہا ہے نا کہ اپنا گھر اپنے لیے اگر سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار پڑھے, استغفر اللہ پڑھے, اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ایک دن ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میری اولاد جو ہے نا وہ بہت ناخلف ہے, میرا کہنا نہیں مانتی, اور یہ اور وہ, اس طرح سے اولاد کی شکایت کرنے لگ پڑا. تو آپ نے کہا اس کا علاج ہے, اس کا علاج تمہارے والدین کے پاس ہے, جاؤ ان سے جا کے پہلے معافی مانگ کے آؤ. تم نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ جو تمہاری اولاد کی شکل میں تمہارے سامنے آ رہا ہے. یعنی کہ اولاد ٹھیک کرنی ہے
تو والدین سے ریلیشن ٹھیک کرو. آگے والدین جو ہے وہ اولاد کی تربیت ایسے کرے, اس محبت کے ساتھ کرے کہ آگے ان کی اولاد, یہ ایک اچھا انسان ہونا ایک خوشحال, جیسے آپ فرماتے تھے نا کہ ہر انسان اپنی نسل کا آدم ہے, ہر انسان اپنی نسل کا آدم ہے. ایک آدمی سے پوری ایک جنریشن کا آغاز ہوتا ہے جی, کہ وہ شادی شدہ ہوا, اس کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے, شادیاں ہوئی, اور پتہ چلتا ہے جی وہ 50-60 سال کے اندر پورا ایک خاندان اس ایک شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جی. میں کچھ عرصہ پہلے نا وہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو گن رہے تھے, میرے ماشاءاللہ جی 89 فرسٹ کزن ہے جی میرے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پھوپھو خالہ چچا یہ سارے ملا ہم لوگ کے نا, تو میرے 89 فرسٹ کزن. تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ جو ہم سے پہلے کی جو جنریشن تھی جس میں سرکار واحد صاحب تھے اور باقی سارے لوگ تھے, تو یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا نام, ہمارا خاندان آگے کس طرح سے گرو کیا ہے اور پورے خاندان کی ایک پہچان بنی. اب ہمارا پورا خاندان اس بات کو اعزاز سمجھتا اور سمجھنا بھی چاہیے کہ سرکار واحد صاحب جو ہے نا وہ میرے ماموں ہیں, میرے چاچو ہیں, میرے والد ہیں, ہم اس خاندان سے ہیں جی, ہم واصف صاحب کے خاندان. ہمارے تو یقین کریں وہ ملازم جو ہے نا وہ جا کے جب بتاتے ہیں ادھر ادھر کہ ہم واصف صاحب کے گھر میں جاب کرتے ہیں جی وہاں پہ, تو وہ لوگ ان کی عزت افزائیاں کر رہے ہوتے ہیں جی. تو ایک اچھا انسان, ایک بڑا انسان, ایک بڑا پودا بننا گھر کے بیچ میں ایک پوری نسل کو بنانا شروع کر دیتا ہے جی. تو آپ اچھے بننا شروع کریں, آپ کا خاندان اچھا بننا شروع ہو جائے گا. زندگی سے جھوٹ نکالنا شروع کرے, زندگی آگے اچھی بننی شروع ہو جائے گی. زندگی سے حرام پیسہ نکال دے, آپ کی اولاد کے اندر تہذیب و تمدن آنا شروع ہو جائے گا. اپنے آپ کو جتنا اسلام کے, اور دیکھیں سرکار ویسے کیسی خوبصورت بات بتائی ہے کہ جو شخص اللہ کے جتنے قریب ہوگا انسانوں کے بھی اتنے قریب ہوگا. یعنی کہ آپ اللہ سے دور ہیں اس لیے آپ انسانوں سے دور ہیں. ہر انسان ایک جزیرے کی طرح سے بنا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایئرپورٹ چلے جائیں, اسٹیشن چلے جائیں, کہیں بیٹھے ہوں, ہر بندہ اپنے موبائل میں, اپنی دنیا میں, اپنے جزیرے میں مگن ہے. ضرورتیں وہ خرید رہا ہے, ملازم خرید رہا ہے, سب کچھ وہ اپنے موبائل کے اوپر چلا رہا ہے, اسے محبتوں کی ضرورت نہیں ہے. آج کسی کو آفر دینا کہ تمہارے پاس 5 کروڑ ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, وہ 5 کروڑ دے دو, محبتیں بڑی آ جائیں گی. یہ ذات اور یہ بات دیکھیں ذرا کہاں پہ ہمیں لے کے جا رہی ہے. جب یہ خیال ہمارے ساتھ چل رہا ہوگا تو کدھر سے آنی ہے خوشحالی. آپ کا ذہن ہی کمزور ہو چکا ہوا ہے. اکبر, مجھے وہ میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی, اس کا مفہوم ہے کہ وہ انسان جو پوری رات اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتا ہے گھر میں, اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو پوری رات مسجد میں گزارتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو جو جتنا اللہ کے قریب ہے اتنا انسانوں کے قریب ہے, اور اپنے پیاروں کے قریب ہے. اپنے پیاروں کے قریب ہے جی. وہ سب کا پھر فکرہ یاد آ گیا کہ مرتا وہ ہے جو دل سے اترتا ہے, اور زندہ وہ ہوتا ہے جو دل میں اترتا ہے. دل میں اترنے والی باتیں کم ہو رہی ہیں اور دل سے اترنے والی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, چیزیں ٹھیک کر لیں, اپنے پیاروں کو قریب کر لیں. وقت گزر جائے گا, پھر بعد میں پچھتائیں گے. جب چڑیا چگ گئی کھیت, وہ کہتے ہیں کہ جیندے جی گل اک نہ منی, قبراں تے جا پھول چڑھائے. اب قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہو, اس وقت بات مان لیتے کیا تھا, خوش ہو جاتا وہ بھی. آپ فرماتے تھے جن لوگوں کو تمہارے جانے کے بعد جن لوگوں کو سچ میں غم ہونا ہے انہیں زندگی میں خوشی ضرور دے کے جاؤ. دینے خوشی لوگوں کو, تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا, زندگی بھی جی لیں. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت سارے لوگوں کو آسانی ملے گی, خیال کی آسانی ملے گی, اور گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے. جھگڑا 2 بندوں کا نام ہے, صلح 1 بندے کا نام ہے. تو ہتھیار ڈال دیں
ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.